السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ منصف ہو تو ایسے جن کو ملزم کے دل کا حال معلوم، جو ملزم سے سیاسی فرمائشیں کرے اور جو ملزم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرے اور جو ملزم کے لیے رہائش کا وی آئی پی بندوبست کرے اور یقینی بنائیں کہ ملزم جو ہے وہ ناراض نہ ہو۔ ملزم عمران خان صاحب ہیں اور منصف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جن کے لیے ہمیشہ یہ تاثر رہا کہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہیں، مگر آج ان کی محبت جو ہے وہ جس طرح کسی ماں کی ممتا پھوٹ پھوٹ کر باہر آتی ہے، اسی طرح باہر آئی۔ عمران خان صاحب کو نیب نے 2 روز پہلے گرفتار کیا، 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے۔ ہائی کورٹ میں وہ ضمانتوں کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے نیب نے رینجرز کے ذریعے عمران خان صاحب کو اٹھا لیا۔ گرفتاری آئینی تھی، قانونی تھی، غیر قانونی تھی، یہ بحث تھی۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف متعلقہ عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں اسی دن درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے سارا دن سماعت کرنے کے بعد حکم جاری کیا کہ گرفتاری قانونی ہے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلی گئی، 3 رکنی بینچ بنا۔ 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس صاحب خود سربراہ، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ ان کے ساتھ تھے۔ بینچ میں سماعت ہوئی، پہلے نکات پر بات ہوئی کہ جی یہ اس طرح عدالت کے اندر سے کسی ملزم کو کس طرح گرفتار کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہا ہے، عدالت کی پناہ میں ہے، ضمانت کے لیے گیا ہے، تو اس کو گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس نقطے پر تو اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر یہ کہا گیا، جو حکم فائنلی جاری ہوا کہ کسی بھی ملزم کو کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا سوائے اس ملزم کے جس کو عدالت گرفتار کرنے کا آرڈر کرے کہ اس کو یہاں سے پکڑ لو، ورنہ کسی کو بھی عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن سماعت میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو نیب کی عدالت 8 دن کا جسمانی ریمانڈ نیب کو دے چکی ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ 1 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کو پیش کریں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا، میرا خیال ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ گئے۔ عمران خان صاحب آئے، اب عمران خان صاحب کا آنا چیک کریں اور پھر محبتیں جو انتظار کر رہی تھیں وہ بھی چیک کریں۔ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے مرسڈیز میں، کالی مرسڈیز، بم پروف بلٹ پروف مرسڈیز میں۔ اس سے پہلے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اور سابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر نام آپ لیتے جائیں، ان کو جب عدالتوں میں حراست میں پیش کیا گیا ان کو بختر بند گاڑیوں میں لایا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کو لایا گیا مرسڈیز میں تاکہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کو ایسے کیوں لایا گیا۔ انتظامیہ بھی ڈرتی ہے، ظاہر ہے، اور ایسے ہی لایا جانا چاہیے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوئی، مگر ظاہر ہے بہت کچھ نیا ہوتا ہے اور اس میں محبتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب آئے عدالت میں تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے کہ 9 مئی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے گئے تھے تو وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر گئے تھے، کالا چشمہ لگا ہوا ویل چیئر، اس سے پہلے بھی گئے تھے ویل چیئر پر، اور یہ کہ جی میری ٹانگ سوج گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ 2 ہفتے کا آرام کر لیں۔ 2 ہفتوں کو بھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں اگر کوئی گیا ہے تو وہ راہداری کوئی لمبی راہداری ہے، بندہ ہمارے جیسا بندہ بھی اگر چلتے چلتے تھک جائے۔ عمران خان صاحب تو 72 سال کے، ٹانگ میں سوجن، 2 دن پہلے تک ویل چیئر پر تھے اور وہ کسی ہسپتال علاج کروانے نہیں گئے تھے۔ رینجرز نے ان کو گرفتار کیا تھا اور بقول عمران خان صاحب کے ان کے وکیل کے کہ زخمی ٹانگ پر ڈنڈے مارے گئے تھے۔ تو ظاہر ہے جب زخمی ٹانگ پر ڈنڈے پڑے تو پھر کیا کہتے ہیں اس میں مزید زخم جو ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دوڑتے ہوئے گئے پراپر، نہ لنگڑانا، نہ لڑکھڑانا، نہ چہرے سے تکلیف کا آثار، پریشانی کا آثار تو تھے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ ہوا وہی جو ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کور کمانڈر ہاؤس پر GHQ پر حملے کروا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ چاہتے ہوئے بھی، محبتیں چیک کریں نا، اتنی محبت کے باوجود چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو گھر نہیں بھیج سکے، رہا کرنے کا حکم دے کر بھی کہا کہ پولیس کسٹڈی میں رہو گے، پولیس لائن میں رکھا جائے گا۔ محبتیں چیک کریں۔ عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی،
کیا کوئی چیف جسٹس انصاف کر سکتا ہے اگر وہ ملزم کو دیکھ کر خوش ہو، پرمسرت موقع ہو اس کے لیے؟ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد جب سماعت ختم ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، تو پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں وش یو بیسٹ آف دی لک۔ یہ عمران خان صاحب کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں وش یو آل دا بیسٹ آف لک۔ عمران خان صاحب کو وہ نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں عدالت سے۔ جب ایک چیف جسٹس ایک ملزم کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک ملزم کے لیے اپنی محبتوں کا، نیک تمناؤں کا، مسرت کا، خوشی کا اظہار کرے، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا ماتحت جج ہے جو اس ملزم کے خلاف مقدمہ سنے گا اور میرٹ پر فیصلہ کرے گا؟ وہ کون سی ایسی عدالت ہے جو چیف جسٹس کا پیغام جو ہے وہ نہیں لے گی؟ پاکستان جیسا معاشرہ ہے، یہاں پر ظاہر ہے یہ پیغام چلا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا، نیب کی عدالت میں بھی چلا گیا، کہ یہ وہ ملزم ہیں جس کو دیکھ کر پاکستان کے چیف جسٹس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، یہ وہ ملزم ہیں جن کو پاکستان کے چیف جسٹس نیک تمناؤں کے ساتھ عدالت سے رخصت کرتے ہیں، یہ وہ ملزم ہیں جن کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ جسٹس عامر فاروق کے علاوہ کوئی اور جج سنے گا، جسٹس عامر فاروق نہیں سنیں گے۔ یہ جو کچھ ہوا، میں کہہ رہا ہوں بڑا دلچسپ ہے۔ ابھی اور آگے آتے ہیں، مقدمہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کو قانونی اٹھایا گیا، غیر قانونی اٹھایا گیا۔ عمران خان کو بلائے بغیر فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جی آپ غیر قانونی ہیں، وکلاء نے دلائل دیے۔ بلایا کیوں؟ بلایا اس لیے گیا ہوگا نا کہ یہ پیغام دیا جائے، پوچھا جائے کہ اور کیا کیا چاہیے، لیکن خواہش ادھوری رہی۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمائش کی، وہ عمران خان صاحب نے پوری نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی ساری فرمائشیں پوری کر لی، چیف جسٹس صاحب نے ایک پوری نہیں کر سکے، ایک فرمائش، گھر جانے نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے چھوٹے بچوں کی طرح کہا کہ جی مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے، مجھے گھر جانے دیں۔ انہوں نے کہا آپ گھر نہ جائیں، آپ اپنے 8-10 یار دوست بلا لیں، فیملی والے بلا لیں، رات بھر گپ شپ کریں اور صبح اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیے گا۔ کبھی بھی کسی بھی مقدمے میں جو ہم دیکھتے رہے ہیں، جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے، اس طرح کا جو تعلق جج کا اور ملزم کا اور اس کا اس طرح اظہار ہونا کمال ہے، کمال۔ آگے چلتے ہیں، مقدمہ ہوا، دلائل ہوئے، باتیں ہوئیں، قانونی تھا، غیر قانونی تھا، ساری چیزیں ہو گئی۔ فائنلی عدالت نے کہا عمران خان کو رہا کر دیں، خبر آگے رہا کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا باقی حکم آرڈر میں جاری کرتے، مکمل آرڈر آیا، گرفتاری غیر قانونی، رہا کرتے، رہا کر دیتے۔ پھر کہا گیا کہ یہ ہم باقی تفصیلات فیصلے میں مکمل فیصلہ دیتے ہیں، ابھی تحریری۔ پھر فیصلہ آیا کہ رہائی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی، گرفتاری غیر قانونی ہوئی ہے۔ جو عمل تھا، جس طرح عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائری برانچ سے اٹھایا گیا تھا، وہ عمل غیر قانونی تھا، وہ دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے عمل۔ یعنی عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، وہ حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کر رہے تھے نیب کے اس مقدمے میں، وہ حفاظتی ضمانت اپلائی کریں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت نہیں دیتی تو پھر گرفتار کیا جائے وہیں سے۔ اب وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی مقدمہ جب اس میں گرفتاری قانونی قرار دے دی گئی تو پھر واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا، لیکن پھر جس جج نے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گرفتاری غیر قانونی قرار دی، پھر کہا گیا کہ وہ نہیں سنیں گے عمران خان صاحب کی پٹیشن، کوئی اور جج سنے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے ڈائری نمبر منگوایا ہے۔ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جی بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کہا گیا، گلا کیا گیا، شکوہ کیا گیا محبت میں کہ جی دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا آپ کے پیچھے آپ کے فالوورز نے، آپ کے چاہنے والوں نے کیا کر دیا ہے ملک کے ساتھ، کیا کیا نہیں کیا آپ کے بچوں نے۔ مطلب وہ ایسے ذکر ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی درخت جلا لیا ہو، جیسے کوئی سگنل توڑ دیا ہو، جیسے کوئی ایک آدھی گاڑی جلا دی ہو، جیسے تھوڑی دیر کے لیے روڈ بلاک کر دیا ہو، ایسے ذکر ہو رہا تھا کہ جی دیکھیں جی آپ کے چاہنے والوں نے کیا کر دیا، ان کو ذرا منع کریں نا، یہ پرامن رہے اور مذمت بھی کر دیں
کہ پرتشدد مظاہرے نہ کریں۔ پاکستان میں ہوا کیا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد؟ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے، پشاور میں ریڈیو پاکستان جلایا گیا ہے، کئی اموات ہوئی ہیں، ایمبولینس سے مریضوں کو نکال کر جلایا گیا ہے۔ مطلب پاکستان میں ایک انارکی سی دکھائی گئی ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا رول آف لا نہیں ہے۔ وہ تو آج جب عمران خان صاحب کی ضمانت، عمران خان صاحب کی رہائی کے آرڈر یا عمران خان صاحب کو کم از کم کل تک دوبارہ اسلام آباد میں واپس جا کر اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کرنے کا جو حکم سپریم کورٹ کا آیا ہے، اس سے پہلے تک تو صبح بھی کوشش کی تھی لاہور میں ٹرین چین روکنے کی، ٹرین جلانے کی شرپسندوں نے۔ فوج نے جن جن شہروں میں کشیدگی تھی وہاں فلیگ مارچ کیا۔ ظاہر ہے فوج نکلے گی تو پھر انقلاب تو پھر بہت پیچھے چلا جاتا ہے نا، جب فوج آتی ہے، وہ انقلاب تو ہے نہیں۔ کل پرسوں تو بڑا پتلونیں ٹانگ کر عمران خان صاحب کے بھانجے جو ہیں، وہ کور کمانڈر کی پتلون انہوں نے ڈنڈے پر پکڑی ہوئی تھی کہ جی بھائی صاحب کی جو اپنا کمر کا وہ سائز ہے وہ 50 ہے، اور پھر دیکھا کہ ٹویٹ کیا کہ جی نہیں فوج تو ہماری محافظ ہے، ان کے خلاف ہم نہیں ہیں، ہم تو پرامن ہیں، پرتشدد نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر، تو یہ سارے کچھ کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ بڑی شفقت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگوں نے پیچھے آپ کے کیا کر دیا آپ کی گرفتاری کے، ذرا ایک مذمت بھی کر دیں۔ عمران خان صاحب نے مذمت کرنے والی فرمائش چیف جسٹس صاحب کی نہیں پوری کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کروایا، میں تو اندر تھا، میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو پرامن رہنے کا کہا ہے، مجھے کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ کہا گیا مذمت ہی کر دیں، نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی جو تربیت ہے، یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ پاکستان میں ہوا۔ جاتے ہوئے 9 مئی کو عمران خان صاحب نے جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ جی مجھے مار دیں گے، ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے، پھر قوم نکلے نہ نکلے، اگر قوم نہیں نکلے گی تو پھر ہمیشہ غلام رہے گی، مطلب نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو بھڑکایا ہے، وہ آئے جی میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہیں بلے سے پھینٹا لگاؤں گا، اور پھر ڈرٹی ہیری اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ آج وہ کہہ رہے جی میں کیوں مذمت کروں، چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ان کی ایک ایک فرمائش پوری کی، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس رہا نہیں کر سکتے تھے۔ چیف جسٹس صاحب کیوں رہا نہیں کر سکتے تھے وہ میں اپنی پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ جتنا بگاڑ ہے اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلوں کی وجہ سے ہے، وہ عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے۔ آج پھر اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے عمران خان صاحب کو یہ بتانے کے بجائے کہ بھئی آپ نے کیا 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 ہے، آپ کا تو سیاسی طرز عمل نہیں ہے، دیکھیں کس طرح ایک منصف کو پتہ ہے کہ جو سامنے کھڑا ہوا ملزم ہے، جس کی پارٹی نے پاکستان کو جلا کر رکھ دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ مجھے بے شک ہمیں پتہ ہے، بے شک آپ کو آپ کے سیاسی مخالفین اچھے نہیں لگتے، مگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ڈائلاگ کر لیں، مذاکرات کر لیں۔ مقدمہ ڈائلاگ اور مذاکرات کا تھا نہیں۔ اگر آپ نے تشدد کے واقعات کی بات کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، تو پھر جج فرمائش نہیں کیا کرتے۔ یا تو وہ مقدمہ اپنے پاس وہ موٹو لیں، لگائیں اپنے پاس مقدمہ کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یا پھر جو کرسی ہے چیف جسٹس والی اس کو اس نہج پر نہ لائیں کہ لوگ اس کرسی پر یقین کرنا چھوڑ دیں کہ جج بیسٹ آف لک کہتے ہیں ملزم کو، جج وش یو آل دا بیسٹ کہتے ہیں ملزم کو، اور ملزم کو دیکھ کر جج خوش ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ یہ جو ہوا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، لیکن وہ جائیں گے پولیس کی حراست میں، اسلام آباد پولیس کی حراست میں، وہ پولیس لائن میں رہیں گے، یعنی نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوں گے۔ وہ جو تھا نیب کا وہ ریمانڈ تھا، ظاہر ہے جب گرفتاری غیر قانونی ہوگی تو وہ بھی گیا، تو وہ عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ نیب نہیں کرے گا۔ عمران خان صاحب ایک رات سپریم کورٹ آف پاکستان کے مہمان ہوں گے۔ کہا گیا کہ آپ ہمارے، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں، ہماری اس میں پناہ میں، تو عمران خان نے کہا کہ جس سے بڑا میرے لیے اور غنیمت کیا ہوگی کہ میں سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہوں، لیکن مجھے گھر جانے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جب 3-4 بار کہا گیا تو پھر کہا گیا کہ چلے اگر گھر نہیں جانے دیتے
تو مجھے وہ جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں اسلام آباد اپنا پولیس لائن میں، وہاں مجھے میرے اہل خانہ اور میرے وکلا اور میرے یاروں دوستوں کے ساتھ مجھے رہنے دیں۔ کہا گیا اوکے، کیا بات ہے، پکنک کریں بھائی، منع ہے آپ وہاں پر، گپے مارے، بلائے وہاں پر۔ آئی جی سے پوچھا گیا کہ ہاں جی کتنے کا بندوبست ہے؟ انہوں نے کہا سر ایک پولیس لائن کے ایک بنگلو میں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ 3 کمرے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے جی 3 کمرے، تو وہاں پر آپ 10 لوگ تو آ سکتے ہیں، بلائے اپنے اہل خانہ کو بلانا چاہتے ہیں، یاروں دوستوں کو، رات بھر گپے لگائے۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں۔ ماضی میں ہم جائیں گے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ 10 مہینے تو ضمانت کی پٹیشن جو ہوتی ہے گرفتاری کے خلاف وہ نہیں سنی جاتی تھی نیب کے مقدمات میں، 10 مہینوں تک۔ 2 دنوں میں نیب کی کسٹڈی سے بھی واپس لے کر پولیس کے حوالے کر دیا، اور پھر بندوبست کیا کہ کیسے رہنا ہے، کیا کیا چاہیے وہاں پر، یہ تک بندوبست کیا گیا۔ اور پھر سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو ظاہر ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، وہ یہ کہ جج کا ملزم کو دیکھ کر خوش ہونا۔ یہ پہلی بار خوش نہیں ہوئے، پہلے بھی کئی بار چیف جسٹس صاحب خوش ہوئے۔ پھر اگر لوگ کہتے ہیں، پھر اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں کہتے کہ جج صاحبان جو ہیں، یا پھر اگر محمد خان بھٹی صاحب کہتے ہیں تو پھر اس میں شک تو کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کچھ مینیج ہوا ہے، یا جج صاحبان جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے دباؤ میں آ کر، ساز کی آڈیو آ گئی خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ، کہ جج صاحب جو ہے جج صاحبان اپنے اہل خانہ، اپنی بیگمات کے دباؤ میں آ کر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ یہاں تو بیگمات کا دباؤ نظر کم آ رہا ہے، یہاں تو اپنی محبتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ محبتیں کاش کہ پاکستان کے کسی عام غریب شہری کے لیے ہوتی۔ یہ محبت اس ملزم کے لیے تھی جس نے پاکستان میں لوگوں کو انتشار سکھایا ہے، اور 9 مئی سے لے کر آج تک ابھی بھی پاکستان ایک غیر یقینی کی کیفیت میں ہے کہ کب کس وقت شرپسند نکلیں اور چلا دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔